على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ قرآن مجید کا ہم نے شروع کیا سورہ فاتحہ سے، اور ابھی ابتدائی بحث میں ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 تک کل آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور جو تذکرہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کا، بات یہاں تک پہنچی کہ جو یہودی مدینے میں تھے اسلام لائے اور کچھ نہیں لائے، جو اسلام لائے تھے اور وہ یہودی جو انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید میں جو کہ پچھلے درس میں بیان ہوا کہ انہوں نے ضد کیا اور نبی کی بات کو نہیں مانا، تو وہ لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے، اور یہاں تک بات آئی تھی کہ ان سے یہ کہا کہ بعض میں الاباس قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ، وہ چیزیں بتاؤ گے تو کیا لیحاجوکم بہ عند ربکم، تمہارے خلاف اسی سے احتجاج اور دلیل قائم کریں گے، لہذا توریت میں جو آخری رسول کی صفات بیان ہوئے ہیں وہ نہیں بتاؤ۔ ان لوگوں کا یہ شیوا تھا۔ اور آج جو بحث آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 سے 83، یعنی آیت نمبر 79 سے 83 تک۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں مختصر تفسیر اور ترجمہ پیش کروں، تاکہ حد اقل جو اس کلاس کو ایک دورہ پورا کر لے، جب بھی قرآن مجید پڑھے تو اس کے سمجھ میں آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور بعض مقامات پر میں الفاظ کے الگ الگ ترجمے کرتا ہوں، تاکہ اگر دقت سے سنا جائے تو بہترین قرآن مجید کچھ حد تک سمجھنے کی صلاحیت انشاءاللہ تمام ناظرین کو پیدا ہو جائے گی۔ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ یہاں پر جو کہ اس موقع پر اس آیت میں لفظ ویل 3 دفعہ تاکید ہوا ہے۔ ظاہراً قرآن مجید میں صرف یہ ایک ہی مورد ہے کہ جہاں پر لفظ ویل کو 3 بار ذکر کیا۔ ویل للمطففین، ایک بار لفظ ویل آیا، ویل یعنی وائے ہو تم پر، اردو زبان میں جیسے کہتے ہیں وائے ہو تم پر، افسوس ہو تم پر۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، بس وائے ہو ان پر کہ جو لوگ لکھتے ہیں کتاب کو بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے۔ کیا مطلب؟ یعنی کچھ چیزیں توریت میں بڑھاتے گھٹاتے ہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے اللہ کی کہ چونکہ خداوند عالم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ لیکن توریت میں یہودی تبدیلیاں کیا کرتے تھے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، وائے ہو ان پر
جنہوں نے جو کتاب کو لکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ثم یعنی پھر، یقولون وہ لوگ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑا پیسہ کما لیں۔ پیسے کے لیے، دنیا کے لیے احکام خدا کو، آیات خدا کو تبدیل کرتے ہیں، اور تبدیل کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پہلے شروع میں لفظ ویل آیا تھا، پھر یہاں پہ دوسری مرتبہ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، وائے ہو اس چیز پر کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور خدا کی طرف نسبت دی۔ پھر لفظ ویل کی تاکید، وویل لہم مما یکسبون، اور وائے ہو، افسوس ہو اس چیز پر بھی کہ جو انہوں نے حاصل کیا ہے، جو کمائی کی ہے اس کے بدلے میں۔ تو یہاں پر اشارہ اس نقطے کی طرف ہے کہ دین کے بارے میں سب سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمارا مذہب اور عقیدہ یہ کہتا ہے کہ دین ہم صرف معصوم سے لیتے ہیں، دین کے بارے میں غیر معصوم کی کسی بات پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے شہداء معصومین علیہ السلام اور پھر پیغمبر نے جو 12 اپنے خلیفہ و جانشین کا انتخاب کیا ہے، جو کہ ہمارے عقیدے کے مطابق منصوص من اللہ ہیں، ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ اس طریقے سے اللہ نے رسول بنائے، اسی طریقے سے اللہ نے رسول کے بعد دین اسلام کی حفاظت کے لیے ائمہ معصومین 12 امام بھیجے جو کہ معصوم ہیں۔ ہم ان سے اگر دین لیتے ہیں تو ان کو معصوم مانتے ہیں۔ دیگر مذاہب میں ایسا ہے کہ بہت سے لوگوں کو معصوم تو نہیں مانتے ہیں، لیکن دین بھی ان سے لیتے ہیں کہ ان کی سنت ہے، انہوں نے یہ کیا ہے۔ لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم صرف دین معصوم سے ہی لیتے ہیں، اگر معصوم بتاتا ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں، اور اگر معصوم نہیں بتائے تو پھر ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے قرآن مجید کی آیات میں، توریت کی آیات میں تبدیلیاں کی۔ الذی یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ کیا لکھتے تھے؟ مثلا یہودیوں نے یہ بتایا تھا مسلمانوں کو جو مدینے میں جو کفار و مشرکین تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے، ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں، آخری رسول کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن جب آخری رسول آئے تو جن کے بتانے پر یہ کافر و مشرک اسلام لائے، رسول اللہ کو مانا، رسول پہ ایمان لائے، یہی کافر و یہ تو مسلمان ہو گئے، یہود و مشرک جو تھے، لیکن جو اصل میں یہودی تھے انہوں نے کیا کیا؟ اس میں تبدیلیاں کرنے لگے، کہا نہیں، جو رسول کو جو صفات بتائی تھی یہ نہیں تھی، وہ تھی۔ مثال کے طور پر توریت میں تھا کہ اس کے گھنگرے بال ہوں گے، گھنگریلے بال ہوں گے۔ انہوں نے کیا تعویل کیا؟ نہیں، اس میں تو لکھا نہیں، سیدھے بال ہوں گے۔ اس کا کہہ دیا انہوں نے یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے۔ یا پھر توریت میں تھا کہ رسول جو آخری آنے والا ہے اس کا رنگ گندمی ہوگا، انہوں نے کیا لکھ دیا؟ نہیں، سفید رنگ ہوگا۔ یا پھر جو ہے توریت میں تھا رسول کی صفات میں کہ آخری رسول جو آنے والا ہے وہ میانہ قد ہوگا، انہوں نے کیا کیا؟ کہ نہیں، دراز قد ہوگا۔ تو کیوں ایسا کیا کہ اب جب رسول آ گیا جس کے بارے میں کل کہہ رہے تھے، اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں وہی ہے تو پھر ہمارا جو روزگار چل رہا ہے وہ بند ہو جائے۔ لہذا دنیا داری، دنیا پرستی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں مرجع تقلید جس کی ہم تقلید کرتے ہیں،
جو کہ امام معصوم کی ہی بات کو بتاتا ہے، اس لیے حجت ہے اس کی بات، اپنی بات نہیں ہوتی ہے، اگر اپنی بات ہو تو حجت نہیں ہے، چونکہ ہم دین معصوم سے لیتے ہیں۔ اب مرجع تقلید کو پہچاننے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ ایک مرجع تقلید جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، کیا صفات ہونا چاہیے اس کا؟ ظاہری جو عالم ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، بے حوث، دنیا طلبی اس کے اندر نہ ہو۔ یہ شرط کیوں ہے؟ یہ شرط اسی لیے ہے کہ دنیا طلبی جو ہے یشترون بہ ثمنا قلیلا وویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، وائے ہو ان پر کہ جو اپنا دین بیچ کر کے آیات الہی میں تبدیلی کرتے ہیں اور تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی عاقبت اور آخرت کو خراب کر لیتے ہیں۔ لہذا دین کو بہت ہی حساس لینا چاہیے، دینی امور میں کسی طرح کی مداخلت، کسی طرح کی تبدیلی اپنی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آیت اور روایت جو سنت رسول ہے اور قرآن مجید کی آیتیں ہیں، یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اب آگے ہے آیت نمبر 80، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ اپنے کو بہت ممتاز سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کی بہت ہی چنی ہوئی پیاری دلاری قوم ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ وَقَالُوا، یہودیوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہم کو تو جہنم کی آگ ٹچ نہیں کر سکتی، مس نہیں کر سکتی، الا ایاما معدودہ، لیکن کچھ دنوں کے لیے صرف، یعنی ہم جہنم میں ہمیشہ ہم فیہا خالدون والوں میں نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے خاص بندوں میں ہیں، ہمیں جہنم میں نہیں جانا ہے۔ کیا کہا؟ قالوا لم تمسنا النار، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کو تو آج ٹچ نہیں کر سکتی، مس نہیں کر سکتی، الا لیکن ایاما معدودہ، کچھ دنوں کے لیے، یعنی ہم فیہا خالدون والوں میں نہیں ہیں، ہم جتنے یہودی ہیں سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ دیکھیے بار بار میں کہتا ہوں، قرآن مجید کا خطاب اگر کسی سے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مخصوص خطاب ہے، وہ ہمارے لیے بھی خطاب ہے۔ جسے آج ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ سب جتنے بھی ہیں، جتنے شیعہ ہیں سب جنت میں جائیں گے، یہودی کیا کہتے تھے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جائیں گے کچھ لوگ، جائیں گے جہنم میں وقتی طور پر جائیں گے، ہمیشہ ہم فیہا خالدون میں نہیں جائیں گے۔ قل، اے میرے رسول کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد و پیمان کیا ہے کہ جتنے یہودی ہیں سب کے سب جنت میں جائیں گے؟ کیا کوئی عہد و پیمان کیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ تم یہ کہو کہ اللہ سے وعدہ عہدہ ہو گیا ہے ہمارا، کوئی یہودی جنت میں نہیں جائے گا، اور اللہ بھی اس وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم خدا کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جو خود بھی نہیں جانتے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ خدا کے یہاں کوئی عہد و پیمان اس طرح کا نہیں ہے کہ فلاں فرقے والے، فلاں مذہب والے، فلاں دھرم والے، فلاں دین والے بہشت میں جائیں گے اور فلاں بالکل نہیں جائیں گے، کچھ بھی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ جو اللہ نے راستہ بتایا ہے، جو آخری رسول نے ہم کو بتایا ہے، اگر رسول کی باتوں کو ہم نے مانا ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر رسول کی باتوں کی مخالفت کیا تو جیسے یہودیوں نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی، جیسے عیسائیوں نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی، اگر ویسے ہم مسلمان بھی اپنے رسول پیغمبر کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو ہمارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے۔ لہذا خوش ہو کے کہنا بس ہم ہیں، بس ہم ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آگے آیت کیا کہہ رہی؟ تاکید کر رہی ہے، آیت نمبر 81، جو بھی انسان گناہ کرے گا اس کو سزا ملے گی، یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے کہ ہمارے یہاں تو کوئی جہنم میں جائے گا نہیں، جائے گا تو کچھ دن، بالا
یعنی سچی بات تو یہ ہے، ایسا نہیں ہے بلکہ صحیح یہ ہے، من کسب سیئۃ، جو بھی حاصل کرے برائی کو، یعنی برا کام کرے، برائی حاصل کرے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کے گناہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لے، اتنا زیادہ گناہ کرے کہ گناہوں میں گھر جائے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو برائی کرے اور گناہوں میں اتنا برائی کرے کہ توبہ کرنے کا بھی راستہ اس کے پاس باقی نہ رہے، من کسب سیئۃ۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم بھولے سے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اسے خدا سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، یہاں پہ کیا ہے، من کسب سیئۃ، حاصل کرے، اخذ کرے، کسب کرے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اتنا گناہ کرے کہ گناہوں میں وہ چاروں طرف سے گر جائے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جہنم والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلائے جائیں گے۔ تو گناہ جو بھی کرے گا اس کو سزا ملے گی، یہودی ہو چاہے وہ غیر یہودی ہو۔ مسئلہ یہودی و غیر یہودی کا نہیں ہے، پچھلی آیت میں بیان ہوا تھا، جس رسول کے زمانے میں امت نے زندگی گزاری، اس رسول کے بتائے ہوئے جب جس زمانے میں وہ رسول تھا اس پر عمل کیا ہے،